ایک سوال اسٹوڈنٹ کے ذہن میں رہتا ہے کہ امیگریشن والے کیا کویسچن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ولاگ میں. آج ہم یونیورسٹی آف ایسیکس میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکتوبر انٹیک والے اسٹوڈنٹ جو ابھی نیو یونیورسٹی آف ایسیکس میں آئے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا ایکسپریشن ہے، کیا ان کے ویوز ہیں یونیورسٹی آف ایسیکس کے بارے میں. دانیال بھائی، آپ اپنا تعارف کروائیں بیک پاکستان کا اور اپنی کوالیفیکیشن تھوڑی بتائیں، پھر ہم یونیورسٹی آف ایسیکس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. دانیال جبران ہٹک میرا نام ہے. بیسیکلی میں مظفر آباد سے بلانگ کرتا ہوں، آزاد کشمیر سے. ایجوکیشن میری ایف ایس سی کیڈٹ کالج پلندری سے لا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کیا میں نے، شریعہ اینڈ لا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمرشل اینڈ بزنس لا میرا یہاں پہ میں نے ڈپارٹمنٹ اپنا LLM کا چوز کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مظفر آباد سے ہیں بھائی، اور مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ مظفر آباد گیا تھا. بہت ہی پیارا علاقہ تھا، اتنا ہریالی، رنگین تو نہیں، گرینری تھی. بہت ہی دل کو طبیعت بہت تازہ اور فریش رہی تھی. ایک سوال اسٹوڈنٹ کے ذہن میں رہتا ہے کہ امیگریشن والے کیا کویسچن کرتے ہیں. امیگریشن کا تھوڑا ڈاؤٹ میرے ذہن میں بھی تھا، کنفیوژن ہی تھی، لیکن جب میں نے آیا تو مجھے تو کافی اچھا لگا. ان کا رویہ کافی جینٹلمین طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا، اور جنرل کویسچنس جو تھے ڈپارٹمنٹ کدھر آ رہے ہیں، کہاں رہنا ہے، وہ پوچھ کے تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا UK میں، اور کافی میری ایکسپیکٹیشن سے کافی اچھا تھا. یعنی کہ جو امیگریشن والے ہیں نا، امیگریشن والے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. وہ پوچھتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ جینین ہے نا تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کو سوالات کے جوابات پتہ ہوں گے، آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے، کہاں رہ رہے ہیں. تو یہی میرا خیال جنرل کویسچن کہ یونیورسٹی آف ایسیکس کیمپس آپ کو کیسا لگا. ہاں، یونیورسٹی آف ایسیکس کیمپس تو ایک بہت پیارا کیمپس ہے. میں نے پکچرز دیکھی تھی آنے سے پہلے، لیکن یہ اس سے زیادہ مجھے کافی پیارا لگا. کافی اچھا انوائرمنٹ ہے، ہیلدی انوائرمنٹ ہے. بہت سارے کنٹریز کے بچے آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ، آپ کا ایک کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے. یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ آ کے سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کو جب پاکستان سے آئے تھے یہاں پر UK میں اکوموڈیشن کے مسائل رہے تھے؟ نہیں، الحمدللہ میں بلیسڈ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میرے فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، اپنے کزنس کے ساتھ یہاں پہ، تو مجھے کسی قسم کا کوئی پرابلم مجھے فیس نہیں کرنا پڑا. اچھا، وہ اسٹوڈنٹ جن کے پاس کوئی اکوموڈیشن نہیں ہوتی، اللہ کی سپردی آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو کہ کس طرح سے وہ اکوموڈیشن کا کرنا چاہیے، کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے اکوموڈیشن نہ ہوگی تو پریشان ہوں گے، اور میرا ویو یہی ہے کہ وہ پہلے سے ارینج کر کے ہی آئیں، کسی نہ کسی سے رابطہ کر کے آئیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اکوموڈیشن نہ ہو یہاں پر UK میں تو کیا آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ کوئی آن دا اسپاٹ کوئی چیز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں رہنے کے لیے؟ آن دا اسپاٹ تو مشکل ہو جاتا ہے کافی، کیونکہ بالکل ہی باہر کے انجان بندہ آ کے بالکل کافی مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اگر 2-4 دوست آ رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہ اکٹھے مینیج کر کے آ جائیں، ایک جگہ پہ روم ارینج کر لیں. یہ چیز کافی بینیفیشل رہتی ہے اگر 2-4 دوست اکٹھے ہو کے آتے ہیں. لیکن اگر بندہ اکیلا ہے تو پھر اس کو پہلے سے ارینجمنٹ آن لائن ویب سائٹس ہیں، وہ کافی ہیلپ فل ہو سکتی. جی، بھائی جان نے بالکل صحیح بات کی ہے. وہ زوپلا ہے، گم ٹری ہے، ان پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، اور برائے مہربانی آپ اپنا نا کوئی انتظام کر کے آئیں. ایسے اللہ کی سپرد نہ آئیں. بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے بیریئرز ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جب بندہ اپنے ایک علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں بھی جائے تو وہاں پر اس کو اتنی پریشانیاں ملتی ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری آتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ سموتھ ملے گا؟ نہیں. تو اگر آپ کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو آپ نا مسجد جا سکتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو سڑکوں پہ سوتے ہیں. وہ کام اپنے اپنے جگرے کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں بھائی تو آپ کی مرضی ہے. ہم تو آپ کو کبھی یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں اور یہاں پر رہ لیں. آگے انتظام کر کے آئیں. آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس اکوموڈیشن ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس لنکس ہونے چاہیے. کیا کہتے ہیں دانیال بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی معنی رکھتی ہیں. بالکل جیسے دانیال بھائی بھی جیسے آئے، انہوں نے اپنا ریفرنس دیکھیں، اکوموڈیشن انہوں نے اپنا پراپر رہائش
کا وہ جو انتظام کر کے آئے اور یونیورسٹی ان کو پتہ تھی. اگلا نیکسٹ کویسچن یہ ہے ایک لینگویج کا, کہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لینگویج جو ہے نا وہ اب جا کے انگلش ہی بولنی ہے. تو میں آپ سے کویسچن یہ کر رہا ہوں کہ کس کس فیز پر آپ کو ضرورت پڑی لینگویج کی, انگلش کی, کس کس دور پہ آپ کو یعنی کہ کام چل گیا, اپنی جو مدر لینگویج سے کام چل گیا, اور کس کس فیز پہ آپ کو جو لینگویج ہے انگلش اس کی ضرورت پڑی. کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ان نارمل اسٹوڈنٹس کے لیے جو اگر لو اسٹینڈرڈ سے بھی آئیں تو ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں. جب بھی آپ کسی آفیشیل پروسیجر سے گزریں گے تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. زبردست. ایک وہاں پہ میں نے فیس کیا کہ انگلش آپ کو بولنی پڑے گی, اور دوسرا یہ کہ آپ کی سوشل گیدرنگ میٹر کرتی ہے. اگر آپ اپنے ہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گا, لیکن یہاں پہ اگر آپ فار دا سیک آف اسٹڈیز آ رہے ہیں تو آپ کی لینگویج اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ چیز پتہ چلے کہ میرے گرد کیا ہو رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ جب ہم شروع میں آئے تھے نا, جب میں شروع میں آیا تھا, مجھے لیکچرز کی سمجھ نہیں تھی آتی. کیونکہ وہ نا کانوں میں آواز جو ہے وہ صحیح طرح اس کی عادت نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایکسنٹ کا فرق تھا. ٹھیک ہے, جو چیزیں پڑھائی جاتی تھی نہیں سمجھ میں آتی. لیکن جیسے وقت گزرا چیزیں تھوڑا آسان ہونا شروع ہوئیں. یونیورسٹی آف ایسکس میں جو چیز سب سے زیادہ جس چیز پہ میں نے اسٹارٹ میں ڈیفیکلٹی فیس کی تھی وہ یہاں پہ ہیبیچول جو ان کا ہونا تھا, ان کا جو ایجوکیشنل پروسیس ہے. پاکستان میں تو ایسا نہیں تھا, ہماری یونیورسٹیز میں نہیں تھا. کہاں پر جانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں تھوڑا بہت ہوتی ہیں, لیکن یہ وقت کے ساتھ بندہ آپ کو پتہ ہے 2-4-5 دن آتا ہے, بندہ سیکھ جاتا ہے. لیکن ان کلاس ڈیورنگ لیکچر آپ کو ٹیچر پریزنٹ کر رہا ہے, آپ نے یہاں پہ موسٹلی لیپ ٹاپ سے یوز ہوتے ہیں, تو آپ نے وہ ٹیچر سے انفارمیشن لیپ ٹاپ پہ گیدر کرنی ہے, اس کو آرگنائز کرنا ہے. یہ چیزیں تھوڑی بہت پرابلم کریٹ کرتی ہیں, لیکن میں بھی اس پرابلم سے گزرا ہوں. لیکن یہ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کوپ اپ کر جاتے ہیں. ایجوکیشنل پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں پورا پاکستان میں, اور یہاں پہ کافی زیادہ ڈفرینس ہے. پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز ایسی اپرچونیٹی دیتی ہوں گی کہ آپ کا جتنا بھی کلاس میں جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ لیکچر ریکارڈنگ سے لے کے آپ کا جو سلائیڈز ہوتی ہیں وہ ساری پہلے دن سے آخری دن تک اپلوڈ ہوتی ہیں. اس کا آپ کو ایک یہ بینیفٹ ہوتا ہے, آپ جب ایکسیس کرنا چاہیں جس بھی لیکچر کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ چیز کافی بینیفیشیل ہوتی ہے. بہت ہی اچھی چیز ہے. یعنی کہ شروع سے لے کر آپ اگر آپ سیکھنے والے ہیں نا, اگر آپ زندگی میں کچھ کرنے والے ہیں تو یہ یونیورسٹیز آپ کو بہت ساتھ دے گی. چیزوں کو سم اپ کرنا ایک ویڈیو میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کچھ کویسچنز ہوتے ہیں, ایک کویسچنز پہ ڈیٹیل میں بات کرنا بہت ہی زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو ہم نے جو باتیں کی میرا خیال آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوں گی. اور لاسٹ کویسچن جو ہے وہ پوچھ کے ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں. زیادہ مسئلہ یہاں پر پڑھائی کے ساتھ جاب کا ہے کہ جاب کر کے اپنے ایکسپینس کیسے بیئر کرتے ہیں. مجھے جو جاب تھی نا 2 ماہ بعد ملی تھی. میں جو ہے قرآن پاک میں نے حفظ کیا ہوا تھا, میں ان کی ٹیوشنز وغیرہ شروع کر دی تھی, مسجدوں کے ساتھ میں نے لنکس بنائے تھے. اب یہ میرا ایکسپیرینس ہے. ہاں, جاب کا جیسے کہ اس پچھلے 1-2 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ آ رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی جب یہاں پہ آئے تو ہم نے سنا تھا کہ ایک ٹائم یہاں پہ ایسا تھا کہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ کو جاب اپرچونیٹی چلتے چلتے مل رہی ہے. لیکن اب یہ چیز تھوڑی جو میں نے ایکسپیرینس کیا تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں. پاکستان آل اوور دا ورلڈ سب جگہ سے زیادہ آ رہے ہیں, تو جاب آپ کو ہنٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ سب سے زیادہ تو میں تو یہی پریفر کروں گا کہ آپ جتنے بھی آن لائن انڈیڈ ایپ سے لنکڈ ان خصوصاً اس سے آپ جو بھی اپلائی جہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ ہیں تو آپ وہاں پہ کریں. تو ود ان 1-2 مہینے لگتے ہیں کہیں پہ آپ کو جاب کا کرنے کے لیے, ان کیس کہ اگر آپ کے یہاں پہ کوئی بندہ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہے جو آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو 1-2 مہینے لگ جاتے ہیں. کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آتے ساری آپ کو کام مل جائے گا. کام ہے, کام کر رہے ہیں لوگ. کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر فری نہیں بیٹھتا, ہر بندے کو جاب مل جاتی ہے, ہر بندے کا رزق لگا ہوا. لیکن جو جلدی والا کام ہے نا, مجھے اب یہ بھی مل جائے, میں اتنا کما لوں, میرے ہاتھ میں ساری چیزیں آ جائیں, ان سے یہ نہیں ہو سکتا.
صبر کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لاسٹ کویسچن. تو ڈیپینڈنٹ ویزا بھی بند ہو رہا ہے یا جنوری میں، بس جو لوگ آنے تھے وہ آ گئے ہیں، اب جنوری کے بعد وہ نہیں آ سکتے. تو یہ تھا آج کے کچھ سوالات و جوابات، ایک شارٹ سا انٹرویو. بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی آپ کے جو کویسچنز ہیں، جو سوالات ہیں، آپ جو ہے ہمارے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.